آج 21 فروری ہے اور آج پوری دنیا میں مادری زبان کا جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے۔ تو آج کے اس ولاگ میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور پاکستان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ان ولاگز کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ان تک پہنچ سکیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہر ولاگ کی جو ہے وہ کم از کم رسید ضرور دے دیا کریں۔ رسید آپ ولاگ کو لائک کر کے اور کمنٹس کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ آج 21 فروری پوری دنیا میں جو ہے وہ مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ مادری زبان کی اہمیت ہے۔ جتنے بھی علوم آدمی سیکھتا ہے، مختلف زبانیں بعد میں سیکھتا ہے، لیکن بنیاد جو ہوتی ہے وہ مادری زبان کی وہ ہوتی ہے، اور اسی لیے پوری دنیا میں اس چیز کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سویڈن میں جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ظاہر یہاں کی سویڈش زبان ہے، اس کے بعد پھر یہ بچے انگریزی پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ آگے جا کے بچے ایک اور یورپی زبان بھی سیکھتے ہیں، لیکن بچوں کو یہاں پہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ حکومت نے سرکاری طور پہ جو ہے وہ اساتذہ رکھے ہیں اسکولوں میں اور کالجز میں، بچے جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ ان کی سرٹیفکیٹ میں جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مادری زبان جتنی بہتر ہوگی اتنی ہی دوسری زبانیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے بچہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ مادری زبان کا جو عالمی دن ہے 21 فروری، یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شاید اس کے پس منظر کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نے وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا پاکستان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان دو حصے تھے، مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان ہے، اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے۔ اور اس وقت جو اگر آبادی کا ہم تناسب دیکھیں تو مشرقی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 50% تھوڑی سی زیادہ تھی، اور وہ سب لوگ بنگالی بولتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں علاقائی زبانیں زیادہ لوگ بولتے تھے، پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، لیکن اردو جو تھی وہ ایک رابطے کی زبان تھی۔ لیکن بنیادی طور پہ مادری زبان جو اردو تھی وہ بہت کم لوگوں کی تھی۔ بہرحال جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ قومی زبان کا جو ہے وہ درجہ دے دیا گیا کہ یہ جو ہے وہ قومی زبان ہوگی۔ جب یہ بات ہوئی تو بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں جو پہلے مشرقی پاکستان تھا، بنگالی عوام نے جو ہے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی جو ہے وہ سرکاری درجہ دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ بالکل درست تھا، حق بجانب تھا، لیکن ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا۔ اور پھر 1 مارچ 1948 کو مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین، حالانکہ ان کا تعلق وہیں سے تھا، مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے بھی وہاں پہ یہ اعلان کیا کہ جی پاکستان کی قومی زبان صرف ایک ہوگی اور وہ ہوگی اردو، اور بنگالیوں کو بھی کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اردو سیکھیں۔ پہلے 25 فروری 1948 کو جو دستور ساز اسمبلی تھی اس وقت، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ تو 25 فروری 1948 وہ دن تھا جس دن پورے پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو جو ہے وہ قرار پائی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر 1 مارچ 1948 کو اس وقت کا جو مشرقی پاکستان تھا اس کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین جو تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ صرف ایک ہی قومی زبان ہوگی دونوں بازوؤں کی، اور وہ ہوگی اردو۔ اور خواجہ ناظم الدین کا اگرچہ تعلق جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے تھا، لیکن انہوں نے ظاہر جو وفاقی حکومت ہے ان کی ہدایات پہ یہ جو ہے اعلان کیا۔ اس چیز سے بنگالی عوام میں مزید جو ہے وہ رد عمل ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے دورے پہ گئے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد ان کا اہم دورہ تھا، اور وہاں پہ انہوں نے ڈھاکہ میں ایک جلسہ عام میں خطاب کیا۔ بنگالی عوام بہت زیادہ جمع تھے، قائد اعظم سے ان سب کو جو ہے وہ محبت اور عقیدت بھی تھی، اور وہاں پہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ جو ہے ہماری زبان، پاکستان کی زبان، قومی زبان صرف اردو ہوگی۔
اس پر جو ہے وہ بنگالی عوام نے شدید جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بنگالی زبان کو بھی قومی کا درجہ دیا جائے، 2 قومی زبانیں ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل یہ میں ضرور بتاؤں گا کہ دنیا کے بہت سے ملک ہیں جن میں 1 سے زیادہ قومی زبانیں ہیں۔ یہ سویڈن کا ہمسایہ ملک فن لینڈ ہے، وہاں پہ 2 زبانیں جو ہیں وہ سویڈش اور فنش، یہ وہاں کی قومی زبانیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیلجیم کو دیکھیں، آپ آسٹریا کو دیکھیں، سوئٹزرلینڈ، بہت سے ملک ہیں جہاں پہ 1 سے زیادہ قومی زبان ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم نہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب قائد اعظم نے یہ کہا 21 مارچ 1948 کو کہ قومی زبان صرف اردو ہوگی، تو اس پہ جو ہے وہ مولوی فضل حق انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتقامی اور مطلق العنانیت ہے۔ یہ وہی ہیں مولوی فضل حق جنہیں شیر بنگال کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1940 کو قرارداد پاکستان لاہور میں پیش کی تھی۔ تو مولوی فضل حق نے کہا کہ گورنر جنرل کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ قومی زبان کون سی ہے، یہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے جو زبان بولتے ہیں۔ 21 مارچ کے بعد قائد اعظم جو ہے وہ 24 مارچ 1948 کو جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں گئے، وہاں پہ جلسہ تقسیم اسناد تھا۔ قائد اعظم نے جو طلبہ کو اسناد دینی تھی اور وہاں پہ انہوں نے تقریر کرنی تھی، وہاں پہ بھی قائد اعظم نے یہی کہا کہ یہ صوبہ پرستی ہے، تعصبات ہے، اور ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں ایک ہی زبان جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، وہ ہوگی اردو۔ اب وہ سب لوگ بنگالی بولتے تھے، وہاں پہ شدید ہنگامہ ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ قائد اعظم اپنی تقریر جو تھی مکمل نہ کر سکے اور وہاں سے ان کو آنا پڑا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز اے ڈے کہ اس وقت کی جو مغربی پاکستان کی قیادت تھی اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ ایک بہت بڑے مسئلے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس کا اختتام جو ہے 1971 کو ہوا۔ اور ان کو یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے تھی کہ ہندوستان میں جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو سب سے پہلا تنازع پیدا ہوا وہ ہندی اردو کا تھا، اور ہندی اردو تنازع جب ہوا تو اس وقت ظاہر ہندو جو تھے ان کی اکثریت تھی، مسلمانوں کی اقلیت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہندی کو ڈومینیٹ کیا جائے۔ اور اس صورتحال میں سر سید احمد خان نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں قوموں میں وہ اختلاف کا بیج بو دیا گیا ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہندوستان اکٹھا نہیں رہے گا، اور ان کی بات جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو سچ ثابت ہوئی۔ اب ہندو اردو تنازع سے اس وقت کی جو پاکستان کی قیادت تھی انہوں نے کوئی جو ہے وہ اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اس کے بعد پھر جناب قائد اعظم نے جب 24 مارچ کو جب ڈھاکہ یونیورسٹی میں تقریر کی، اس کے بعد 26 جنوری 1948 کو خواجہ ناظم الدین جو تھے انہوں نے دوبارہ کہا کہ مشرقی پاکستان کی زبان بھی جو ہے وہ قومی زبان اردو ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ ہنگامے شروع ہو گئے۔ وہ ہنگامے جو ہے وہ بنگالی اور جس میں زیادہ تر طلبہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اردو کے ساتھ قومی زبان بنگالی کو بھی اہمیت دی جائے، اور پھر انہوں نے 21 فروری جو آج دنیا میں مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے، 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ میں انہوں نے جو ہے وہ ایک جلوس نکالا اور بنگالی زبان کے حق میں وہ نعرے لگا رہے تھے، اور پھر ہنگامہ شروع ہو گیا، پولیس نے فائرنگ کی اور تقریباً 8 کے قریب جو طلبہ تھے وہ مارے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ شدید ہنگامے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ 1954 میں جب جو پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا بنے، ان کا بنگلہ دیش سے، آج کے بنگلہ دیش سے یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان سے تعلق تھا، بوگرا صاحب نے کہا کہ میں خود بنگالی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا کہ قومی زبان صرف اردو ہوگی وہ درست نہیں ہے، ہمیں اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی جو ہے وہ لینا چاہیے، اور میں اس کی خود ریزولوشن جو ہے وہ پیش کروں گا تاکہ جو ہے وہ اسے بنگالی کو بھی یہ درجہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بات 1 فروری 1954 کو کی، اور اس کے بعد پھر 8 اپریل 1954 کو جو بنگالی اراکین اسمبلی تھے انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر بنگالی کو قومی زبان کا درجہ نہ دیا گیا تو وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں پھر 19 اپریل 1954 کو محمد علی بوگرا جو اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی صدر تھے اور وزیر اعظم بھی تھے،
انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ریزولیشن پاس کریں گے کہ ہم جو ہے وہ بنگلہ کو بھی جو ہے وہ قومی زبان کا درجہ دیں گے۔ اب یہ تو بنگالی عوام کا جو تھا بنیادی مطالبہ تھا اور ان کی زبان بڑی تھی اور وہ درست کہہ رہے تھے، لیکن اس کا رد عمل سرکاری کے علاوہ مغربی پاکستان سے اردو بولنے والوں نے بھی کیا۔ جب یہ 19 اپریل کو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اسے رکھیں گے قومی زبان، تو اس کے جواب میں 22 اپریل 1954 کو جو ہے وہ یوم سیاہ منایا گیا کراچی میں۔ 1 لاکھ عوام نے بابا اردو مولوی عبدالحق کی قیادت میں مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اگر بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تو یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ یعنی حکومت تو حکومت رہی، یہاں جو اردو بولنے والا طبقہ تھا انہوں نے شدید رد عمل جو ہے وہ بنگالی زبان کے خلاف کیا۔ اسی طرح جب میں نے ابھی جب بتایا کہ 21 فروری کو جب وہ وہاں پہ ہنگامے ہوئے تو اس کے بعد 7 مارچ 1952 کو یہاں پہ کراچی میں حسین امام کی قیادت میں بھی ایک اجلاس ہوا اور کہا جی کہ اگر بنگلہ زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تو پاکستان کی سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اس زمانے میں رئیس امروہی جو ہے وہ جنگ میں وہ لکھا کرتے تھے، انہوں نے نوحہ اردو لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا جی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ یعنی مغربی پاکستان کے عوام کو یہاں کے جو اہل علم تھے انہوں نے بھی خوب بھڑکایا کہ اگر بنگالی زبان کو قومی درجہ دیا گیا تو یہ شاید جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوگا۔ اور بہرحال جب محمد علی بوگرا پرائم منسٹر تھے جیسے میں نے کہا، تو اس کے بعد وہ دن تھا 7 مئی 1954، 7 مئی 1954، جب اس وقت کی قانون ساز اسمبلی نے بنگلہ کو بھی قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا اور پاکستان کی 2 جو ہے وہ قومی زبانیں ہو گئیں، بنگلہ بھی اور اردو بھی۔ اور اس کے بعد ہم نے اپنے خود بچپن میں دیکھا 1971-72 تک جو ہے وہ پاکستان میں جو ریلوے اسٹیشنز تھے ان میں جو نام اردو میں، انگلش میں اور بنگلہ میں لکھے ہوتے تھے۔ ریڈیو پاکستان میں جو خبریں آتی تھی اردو میں اور بنگلہ میں آتی تھیں۔ ایون ڈھاکہ فال کے کافی دیر بعد تک، جب تک پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا، یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ تو یہ جناب ساری وہ تاریخ تھی کہ جس کے رد عمل میں جو ہے وہ یہ بنگالی زبان جو ہے وہ تسلیم کی گئی قومی زبان، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید یہ نفرت کے اتنے بیج نہ بوئے جاتے اور وہ پھر بنگالی نیشنلزم کو جو عروج ہوا بالآخر آپ جانتے ہیں وہ ایک لمبی تاریخ ہے کہ 1971 جو ہے وہ 16 دسمبر وہ دن تھا جب جو ہے وہ ڈھاکہ ڈوب گیا اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ تو اس کے بعد بنگالی حکومت نے، بنگلہ دیش کی حکومت نے، عوام نے جو 21 فروری 1952 میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کے خون کو انہوں نے رائیگاں نہیں جانے دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے کہا کہ 21 فروری کو جو ہے وہ دنیا میں مادری زبان کا دن منایا جائے۔ اقوام متحدہ نے اسے اتفاق کیا، یونیسکو کے ادارے نے، اور پھر 21 فروری 1999 سے جو ہے وہ یونیسکو نے اتفاق کیا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ مادری زبان کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے اور آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں بھی مادری زبان کا یہ دن منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی لمبی پرانی ہسٹری تھی، شاید یہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ بلا پائے۔ اور یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مادری زبان کی اہمیت سے دنیا کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی آپ نے علوم سیکھنے ہیں اگر وہ آپ اپنی مادری زبان میں سیکھیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہمیں اپنی مادری زبان پہ فخر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی زبان اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہر زبان جو لوگ بولتے ہیں ان کے لیے اس زبان کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ مادری زبان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری زبان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب تاثر ہے۔ اگر فار ایگزامپل کہا جائے کہ پنجابی زبان بولی جائے تو سمجھا جائے گا کہ یہ اردو کے خلاف ہے۔ یہی جو اردو دان طبقہ تھا انہوں نے یہ غلطی کی کہ جب بنگلہ زبان کی تحریک چل رہی تھی اس کو قومی زبان دیا جائے تو اردو والوں نے اسے اپنے خلاف کیوں سمجھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آج بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کہا جائے پنجابی بولی جائے تو کہ جی آپ اردو کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ اردو بھی بولیں، اردو بالکل قومی زبان ہے، آپ انگریزی بھی پڑھیں، وہ انٹرنیشنل رابطے کی زبان ہے، آپ کوئی اور زبان بھی سیکھیں۔ تو ایک مادری زبان کی اہمیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسری زبان کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، لیکن یہ رویہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیوں تھا، اور شاید اب بھی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو علاقائی زبانیں ہیں، مادری زبانیں ہیں،
ان کی بھی اہمیت ہونی چاہیے اور رابطے کی زبان اس کی بھی ہونی چاہیے. یہ ولاگ بڑا اہم تھا, تھوڑا لمبا ہو گیا, لیکن چونکہ ہسٹورک فیکٹس تھے, میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا, اس کا اظہار اپنے کمنٹ صورت میں کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے اور ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں.